السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اور وہ خوش نصیب اور خوش قسمت اور سعادت مند ہستیاں کہ جو ایمان لانے میں، ایمان کے لیے قربانیاں دینے میں، ایمان اور اسلام کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے میں سب سے سبقت لے جانے والے
مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور وہ سعادت مند اور خوش قسمت لوگ جو قیامت تک کے لیے ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا کہ وہ خالق و مالک ذات ان سے راضی ہو چکی ہے، اور اللہ عز و جل سے وہ بھی راضی ہیں اور راضی رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے ان بندوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اور یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، تندرستی اور بیماری، بیٹے اور بیٹیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ، اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے اور باعث سعادت و نجات ہے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام حیات، جو کہ قرآن و سنت کی صورت میں بالکل محفوظ اور اسی حالت میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے، صرف وہی نظام حیات ہے جو ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی اور ہماری جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسان کی تمام فطری ضرورتیں اور مشکلات اور مسائل، ان کا حل اللہ عز و جل نے دین اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا،
ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر ہم اس نظام حیات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو یاد رکھیں ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اطاعت اور اتباع کا دعویٰ، ہم اپنے اس دعویٰ میں سچے نہیں ہوں گے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ معاملہ عقائد کا ہو، نظریات کا ہو، اعمال کا ہو، معاملات کا ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ان معاملات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک پاکیزہ جماعت ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں تو اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی اور حقیقی کامیابی تمہیں مل سکتی ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اپنے اندر ایک بہت بڑی اسلامی تاریخ، اسلامی واقعات ان سے بھرپور ہے، اور ان میں سے اسی ماہ مبارک میں بہت سی جلیل القدر ہستیاں وہ اس دنیا سے کوچ بھی کر گئیں، اور ان میں سے ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دی تو وہ لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والی یہ عظیم ہستی، ان کا نمایاں نام نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں تو آپ کو یہ ہستی، ان کے کارنامے جلی حروف کے اندر نظر آئیں گے۔ احد کا میدان ہو، غزوہ خیبر ہو، غزوہ خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، یا کوئی بھی اہم مرحلہ، یہ عظیم ہستی نمایاں اور پہلی صفوں میں کھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم خلفائے اربعہ پہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو صف میں کھڑے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیں کہ جس میں علماء صحابہ کا تذکرہ ہو تو اس میں بھی آپ کا نام، اور اگر آپ ایسی کتاب پڑھیں کہ جس میں جرنیل صحابہ کا تذکرہ ہو اس میں بھی آپ کا نام اوپر والے ناموں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ حکمران صحابہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے اس میں بھی آپ کا نام جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور اگر آپ اہل بیت کے فضائل اور مناقب پہ کتابیں پڑھیں گے ان میں بھی ان کا نام نظر آئے گا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کی لسٹ پڑھیں گے اس میں بھی ان کا نام آئے گا۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت پہ مشتمل کتابیں پڑھیں گے اس میں بھی ان کا نام آئے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، دفن کا معاملہ ہے، غسل کا معاملہ ہے، کفن کا معاملہ ہے، آپ ان کو جو ہے وہ آگے آگے سارے معاملات کو نمٹاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دو جانثار صحابہ کے کندھوں پہ
اپنے بازو رکھ کے مسجد کی طرف اگر آتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس آپ کی بغل میں جو صحابی ہیں ان میں سے بھی ان کا نام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور معاہدے لکھنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ کے یہ عظیم المرتبت صحابی آپ کو جو ہے وہ آگے آگے نظر آئیں گے۔ بلکہ آپ نے خود کہا تھا کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جس شخصیت کے بارے میں میری امت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اگر گروہ ہو جائیں گے اور کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے، اگر اس شخصیت کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ان میں بھی آپ کا نام نظر آئے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، پہاڑی لرزتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے پہاڑی ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے، تیرے اوپر شہداء ہیں اور تیرے اوپر صدیقین ہیں۔ تو اس لشکر کے اندر اور اس چھوٹی سی جماعت کے اندر بھی آپ کو یہ عظیم المرتبت صحابی جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح اگر رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں مختلف معرکوں میں اسلام کے لیے تلوار لے کر نکلتے ہیں اور سامنے اپنا سگا بھائی ہے، سامنے اپنے سگے دو بھائی ہیں، سامنے اپنے عزیز و اقارب ہیں، کزن ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ صحابی بھی ان صحابہ کی لسٹ میں جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اس امت کی سرپرستی، اس امت کی امارت اور حکمرانی کرتے ہوئے جن کو شہید کر دیا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی ان کا نام نمایاں نظر آئے گا۔ میری مراد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے بے شمار ارشادات قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھتے چلے جائیں اور بندہ دیکھے کہ کس کس صحابی نے اس پر کیسے کیسے عمل کیا، تو آپ کو نمایاں نام جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جیسے سابقہ امتیں گمراہ ہوئیں، بالکل اسی طرح امتیں گمراہی کی طرف گئیں۔ آپ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے نظریات بنا لیے، خود ساختہ ایسے عقائد گھڑ لیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور کچھ لوگ تو اس حد تک آپ کی محبت میں آگے بڑھ گئے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند بلکہ اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا، اور وہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی گمراہوں میں شمار ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے نظریات صرف تاریخی روایات کا حوالہ دے کر، تاریخی روایات کا سہارا لے کر آپ کے کچھ نقائص، کچھ ایسے عیوب اور کچھ ایسی باتیں آپ کے بارے میں کر ڈالی کہ تمام محدثین نے ان کو بھی ناسبی قرار دے کر جہنمی قرار دے دیا۔ اس لیے چونکہ یہ ایک بڑا نازک اور بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے، اور اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کی شہادت بھی رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اس لیے پھر ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی ہے، ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی ہے کہ جناب یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے فضائل اور مناقب نہیں ذکر کرتے، یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے فضائل اور مناقب نہیں بیان کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سوچا کہ یہ بات نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی چلے ہمارے اوپر یہ ایک اعتراض ہے، ہم رمضان المبارک میں اس موضوع پہ چند باتیں اپنے لوگوں کو پیش کریں گے
تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے یہ خلش بھی مٹ جائے اور ہمارے کچھ بھائیوں کی اصلاح بھی ہو جائے جو عقیدے کے معاملہ میں، اعمال کے معاملہ میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کچھ غیر شرعی عقائد اور نظریات بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت اور آپ کی سوانح اگر اس کو شروع کیا جائے نا، صرف وہ قرآنی آیات پیش کی جائیں جن میں آپ کی سیرت اجاگر ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ شاید ہی کوئی ایسی قرآن کی آیت جس میں صحابہ کا تذکرہ ہو اس میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ لیکن اب میں ساری آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم پیش نہیں کروں گا، ہم چند باتیں عرض کریں گے اصولی سی ان کے بارے میں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی خلق الحب والذی فلق الحبۃ، حدیث سنیے، والذی فلق الحبۃ، اے میرے امتیوں میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے دانے کو پھاڑا، دانے کو پھاڑا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، دانے کو پھاڑ کے پودا بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ والذی فلق الحب وبرأ النسمۃ، اور وہ ذات کہ جس نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر ذی روح کو پیدا کیا، کیونکہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی خالق ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ فرمایا والذی برأ النسمۃ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو اور ایک ایک نفس کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عہد الی النبی، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا لوگوں تمہیں بتاتا ہوں، انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ علی تیرے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ جناب علی سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم کفر ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کے حالات پہ مبنی اسباق ان کو جو ہے وہ نصاب سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ نکالا جا چکا ہے، نکالا جا چکا ہے۔ اب یہ مسجدیں اور مدارس ہی رہ گئے ہیں جہاں سے آپ کو صحابہ کرام کی کچھ سوانح مل جایا کریں گی، ورنہ آپ سکول میں جائیں وہاں پہ صحابہ کرام کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر چلے جائیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے ان کے دل میں صحابہ کی محبت آئے گی، جب صحابہ کی محبت آئے گی ان کے دل میں ایمان کی دولت آئے گی، جب ایمان کی دولت آئے گی یہ اسلام کے مطابق عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے اللہ کی مدد ان کے کھاتے میں آ جائے گی اور ہم لوگ رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کہ اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو سپر طاقتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو سازشی ٹولے جو ہیں ان کو دوڑنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے نا تو ہماری معیشت دنیا کی بہترین معیشت بن جائے گی، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، کافروں کو یقین ہے کہ اگر مسلمانوں کا تعلق اپنے رب سے جڑ گیا تو پھر یہ مسلمان ہمارے لیے جو ہے ہمارے سردار بن جائیں گے، ہمارے حاکم اور حکمران بن جائیں گے۔ اس لیے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لا یبغضنی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا اس دنیا کے اندر دیکھتے چلے جاؤ جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو آپ سے بغض رکھے گا فرمایا وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔
تو میرے بھائیوں، یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف کے اندر. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف. اب اندازہ لگائیے، اب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان سے محبت جو ہے وہ کیسے ہوگی جب ہم آپ کے حالات پڑھیں گے، جب ہم آپ کی خدمات میں جو ہے وہ غور کریں گے، جب ہم آپ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اقوال ان کو جو ہے ان کا مطالعہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے لیے بلاوا دیا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور گھر کے اندر اپنے عدید و اقارب کو بلایا، آپ نے دعوت دی، سارے لوگ برا بھلا کہتے ہوئے نکل گئے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر آپ کے ہو کے رہ گئے. کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے ہوئے. اب جو ہستیاں کھڑی ہیں ان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ہجرت کا موقع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں. ساتھ جانے کی سعادت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، لیکن وہاں پر آپ کے بستر پر لیٹنے کی اور آپ کی مکہ مکرمہ میں نیابت کا جو شرف ہے وہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ علی، میرے جانے کے بعد یہ مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا. مکہ والے مجھے میرے بارے میں نظریات تو برے رکھتے ہیں، لیکن مکے کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو وہ صادق اور امین سمجھتے ہوں. ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کی امانتیں لوٹانے کے بعد پھر آنا. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اور مدینہ منورہ میں پھر بدر کا مارکہ پیش آتا ہے، اور بدر والے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ادھر سے 3 آدمی مشرکین مکہ کے بڑے سردار، بڑے بہادر آدمی ان کو نکالا گیا، اور ان میں ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا اور ایک ولید تھا. یعنی مکے کے جری اور بہادر ترین لوگ، عتبہ، شیبہ، ولید. اب یہاں ادھر سے انصار صحابہ نکلے. انصار نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، ہم پہلے جائیں گے. اور جب مد مقابل گئے، مکہ والوں نے کہا ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، جو مکے سے آئے ہیں ان کو بھیجا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو، فرمایا عبیدہ میرے چچا کے بیٹے. عبیدہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں. آپ نے فرمایا عبیدہ اٹھو، اور جناب عبیدہ اٹھے. آپ نے فرمایا میرے چچا حمزہ اٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اٹھے، اور آپ نے فرمایا علی جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، فرمایا اے علی اٹھو. اور یہ تینوں صحابی جو ہے وہ میدان کی طرف جو ہے وہ بدر کے میدان کی طرف نکلتے ہیں. ایک بڑا عظیم مارکہ. اور جب سے کائنات بنی ہے نا، جب سے کائنات بنی ہے، یہ واحد مارکہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا سے میدان بدر کی طرف جھانکا، دیکھا، خود دیکھا. ویسے تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن میدان بدر کی طرف اللہ عز و جل نے جھانکا، اور اللہ پاک وقتاً فوقتاً جناب جبریل امین کو آیات قرآن کی دے کر جو ہے وہ نازل کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ لوگ جو آج میدان بدر کے اندر نکلے ہیں یہ اپنے رب کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی سربلندی کے لیے، دین کی خاطر نکلے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ کس طرح جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف کو، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف کو جو ہے وہیں پہ جہنم واصل کر دیا. اور عبیدہ بن حارث، اور یہ بھی ایک بڑا سبق ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے قریبی عزیز و اقارب کو جو سب سے زیادہ قریبی رشتے میں تھے، آپ نے ان کو میدان جنگ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ ہے اسلامی جہاد کی روح، کہ جو سعادت والا کام ہے یہ نہیں کہ دوسروں کے سپرد کر دیا جائے، نہیں، خود اپنے قریبی عزیز و اقارب، اور ان سے زیادہ قریبی اب مدینہ کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا کے بیٹے اور دوسرے چچا کے بیٹے، کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی جو ہیں ان میں سے ابھی ایک تو طالب تھے جو مکے کے، جو مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے، جن کی وجہ سے آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب ہے، وہ مکے والوں کے لشکر میں تھے، لیکن ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ ہم بھی کبھی کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے ساتھ؟ شادی کا موقع آ گیا، کھڑے ہو جائیں ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ غمی کا موقع آ گیا، کھڑے ہو جائیں ہم۔ کیا کبھی کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی؟ سوانح عمریاں تو ہم پڑھتے ہیں ان صحابہ کی، لیکن ہمارے اندر عملی طور پر یہ سبق ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے نبی کے جو غیر ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ سبق دیا ہمیں بدر کے معرکہ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ احد میں آ جائیے۔ میدان احد کے اندر مسلمانوں کی تھوڑی سی جو ہے وہ فتح کے بعد دوبارہ مشرکین نے حملہ کیا، مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت آیا، اور اس مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک گھاٹی کی طرف جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ خود اس کی جو ہے وہ کیل آپ کی پیشانی مبارک میں چبھ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد خون نکلنے لگتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے فاطمہ، میدان بدر کے اندر آپ کی بیٹی بھی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، مریضوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عورتاں دی تو اسلام پتہ نہیں بالکل ہی گھر چ بند، نہیں، اسلام عورتوں کو ان کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، باپردہ رہتے ہوئے، اسلام ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ آزادی دیتا ہے، لیکن دین سے آزادی نہیں دیتا، اسلام سے آزادی نہیں دیتا، بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے آزادی نہیں دیتا، باپ بھائی اور خاوند کے رشتوں سے ان کو آزادی نہیں دیتا۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لا رہے ہیں، آپ کے زخموں پہ پانی ڈال رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ آپ کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، آپ غزوہ خندق میں آ جائیے، وہاں پر اور غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ خندق کے اندر بھی، غزوہ خیبر کے اندر بھی جو عرب کے بہادر ترین لوگ تھے ان کے ساتھ اگر دو بدو مقابلہ کیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایسے لوگ عمر بن عبد ود جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ 1000 بندے کی طاقت ہے، اس میں 1000 مین پاور ایک اکیلے بندے کے اندر ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں اور ایک ہی وار کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ مرحب اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ ناکو چنے چنواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے بھی جہنم واصل کر دیا جائے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے، وہاں پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ جناب علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کاتب ہیں، معاہدے کے کاتب ہیں، لکھ رہے ہیں اس معاہدے کو، اور پھر اس معاہدے کو لکھتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اہل مکہ نے کہا کہ دیکھیں جی آپ محمد الرسول اللہ کے لحاظ سے ہم سے معاہدہ نہ کریں، اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں پھر تو ہماری اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ محمد بن عبداللہ لکھیں آپ۔ اور یاد رکھیے ہم نے بھی محمد بن عبداللہ آپ کو تسلیم کیا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں مانا۔
مکہ والے آپ کو محمد بن عبداللہ سمجھتے تھے کہ مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مکے میں سب سے زیادہ خوبصیرت ہے، مکے میں سب سے زیادہ امانت دار ہے، مکے میں سب سے زیادہ دیانت دار ہے، مکے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، ساری باتیں مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب کو بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم آپ کی باتیں نہیں مانتے، اور مانتے مانتے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عشق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دی۔ یاد رکھیے عاشق رسول، لو جی تسی نہیں لکھ دے جی عاشق رسول، کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی لکھا عاشق رسول؟ کہ آپ نے کبھی اپنی والدہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنے بھائی کا عاشق ہوں، میں اپنی خالہ کا پھوپھی کا عاشق ہوں؟ لفظ عشق یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا، تابعین میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، تبع تابعین میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، ائمہ دین میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، محدثین میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ خدارا ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوا، آپ کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوا، عقیدت کا لفظ استعمال ہوا، آپ کے لیے احترام کا لفظ استعمال ہوا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ اور پھر اگلی بات، انصاف خود کیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اور کون کن کے لیے استعمال کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے محبت۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ والے اس بات پہ اڑے ہیں نا کہ آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، تو ہم نے بھی جو تکالیف اٹھائی ہیں صرف اسی لیے اٹھائی ہیں کہ آپ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے، لہذا اب اپنے ہاتھوں سے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے محبت کہ ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمارے امام، مقتدی، رہبر، رہنما ہمارے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور آگے چلیے، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ محبت اور عقیدت اور احترام کے جو ہے وہ پھول نچھاور کرتے ہوئے پھر کسی بھی غزوہ حنین پہ چلے جائیں، آپ فتح مکہ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا معاملہ ہے، آپ کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، اس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جناب فضل بن عباس ہیں، جناب عبداللہ بن عباس ہیں، جناب عباس ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس میں بھی۔ پیارے رسول صلی اللہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ، کہ کل میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ اللہ رب العالمین فتح دیں گے علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر۔ فتح کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فتح دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فتح عطا کریں گے علی یدیہ، لیکن یہ سعادت کن کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دیں گے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا یحب اللہ ورسولہ۔ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جسے میں صبح علم دوں گا نا، فرمایا وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے،
اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے بڑی اور عظمت اور شان کیا ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ فلما اصبح الناس، فرمایا جب صبح ہوئی نا، اب آپ نے جھنڈا دینا تھا، ہر صحابی کے دل میں خواہش کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہوں گے، یہ سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے، ہر صحابی کی خواہش۔ حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا قد اگرچہ بڑا تھا لیکن پھر بھی میں اپنے پاؤں بڑے کر کے بیٹھا کہ شاید میرا نام لے لیا جائے۔ ہر صحابی کے دل کے اندر یہ خواہش۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی، کہ علی کہاں ہیں؟ اب بتلایا گیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں بلایا جائے۔ بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، اور یہ وہی لعاب ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا میں ڈالا گیا تو وہاں سے سینکڑوں لوگ کھانا کھا گئے، سینکڑوں لوگ، وہ ہنڈیا ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ وہی لعاب ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ کنویں کے اندر، خشک کنویں کے اندر ڈالا گیا، وہ کنواں لبا جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اونٹوں کو پانی پلایا، گدھوں کو پانی پلایا، اپنے برتنوں کو بھی جو ہے وہ بھر لیا۔ اور یہ وہی لعاب ہے جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگایا گیا جہاں سانپ ڈستا تھا، اور اس لعاب نے کیا کیا؟ پھر اس زہر کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا۔ اور آج جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا جا رہا ہے اور آپ کی آشوب کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیے، یہ آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن سے جڑ جائیے، رمضان سے جڑ جائیے، صحابہ کرام سے جڑ جائیے، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، اسلام کی طرف لوٹ آئیے۔ ہماری مشکلات کا حل، ہمارے مصائب اور پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اپنے رب کی طرف لوٹنے میں ہے، اپنے دین کی طرف لوٹنے میں ہے اور اسلام کی طرف لوٹنے میں ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف جو ہے وہ لوٹنے سے ہے۔ لوگوں نے بڑی باتیں مشہور کر دی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مناقب، ان کے فضائل دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا جی دیکھیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص علم جو ہے وہ دے رکھا ہے، کوئی خاص علم دے رکھا ہے۔ اور یہ باتیں آہستہ آہستہ مشہور ہوتی گئیں، آپ کی خلافت کے دور میں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ آتے ہیں، ممبر پہ آنے کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اندر یہ خدشات ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی باطنی علم ہے جو حضرت علی کو دیا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی کچھ باطنی علم ہوندا جڑا سینہ بسینہ چلدا ہے، وہ حدیث دیاں کتاباں چ نہیں، قرآن چ نہیں، وہ سینہ بسینہ چلدا ہے، وہ جناب علم ہی اپنا ہی علم ہے۔ ایسا حضرت علی کہتے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ما کان النبی یسر الی شیئا یکتمہ من الناس۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی پہ یہ الزام مت لگانا کہ اللہ کے نبی نے امت کی خیر خواہی کا کوئی علم تھا وہ اپنے کسی ایک صحابی کو دیا ہو اور ساری امت سے اسے چھپا لیا ہو۔ اللہ کے نبی پہ ایسا الزام نہ لگانا۔ اللہ کے نبی نے سارا دین کھول کے اپنی امت کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہیں خدشہ ہے نا، جو میرے پاس کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، احادیث لکھی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص علم ہے،
فرمایا یہ بھی میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. اپنی تلوار کی میان سے وہ پرچی نکالی اور اپنے پاس ایک پرچی ہے وہ نکالی اور اسے لہرا کے کہتے ہیں کہ اے لوگو یہی ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جناب علی کو کوئی خاص علم عطا کر دیا تھا. فرمایا نہیں. فرمایا غیر انہو, صرف میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ کے نبی نے دیے, میں نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیے. صحابہ کرام حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, پھر کبھی بیان کریں گے. فرمایا فقال ما ہن یا امیر المومنین, لوگوں نے کہا امیر المومنین بتا دیجئے, آج لوگوں کے شکوک و شبہات دور کر دیجئے. فرمایا کہ لعن اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدی. اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ایک تلقین کی ہے کہ اے میرے امتیوں, یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان لوگوں پہ برستی ہیں جو اپنے والدین کو لعنتیں کرتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں. اور فرمایا اس میں لکھا ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے, کسی اور کی خوشنودی کے لیے, قرب حاصل کرنے کے لیے, آپ اپنے کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کے کوئی جانور ذبح کریں, دیگیں دیں, کسی کے نام پہ آپ جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں, نظر نیاز دیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ. فرمایا کہ یہ لکھا ہے اس میں کہ اس پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ لعن اللہ من آوى محدثا. اس میں لکھا ہے کہ اس بندے پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو بندہ کسی بدعتی آدمی کے ساتھ معاونت کرتا ہے. جو بدعتیں کرتا ہے نا اس سے معاونت. جو بے دین آدمی ہے نا اس کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ چودھری ہے جی, ایم پی اے ہے جی, ایم این اے ہے جی, ہماری پارٹی کا حکمراں, یہ لیڈر ہے جی. بدعتوں کو رائج کرنے والا آدمی, اسے آپ اگر پناہ دیتے ہیں, اس کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. فرمایا کہ اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. لعن اللہ من غیر منار الارض. فرمایا اس میں لکھا ہے کہ اس بندے پہ بھی لعنت برستی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے. آپ اپنا مکان بنانے لگے ہیں, آپ کا ہمسایہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, 1 انچ 2 انچ اینٹ ان کی طرف رکھ دی, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں 2-4 انچ سے. یا ہمارے زمیندار بھائی ہیں, اپنی وہ وٹ جو ہے اس کو تراشتے رہتے ہیں. اچھا 60 سال 100 سال بھی زندگی ہونا, بندہ جتنی مرضی تراشتا رہے, چونکہ تھوڑی تھوڑی تراشنی ہوتی ہے, بندہ 1 فٹ چلا جائے گا اس کی طرف. لیکن ہوگا کیا, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنتیں برسیں گی اس بندے پہ جو کسی کے حصے کو, زمین کو, نشانات کو جو ہے وہ مٹاتا ہے. اور اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے اندر پھر غلاموں کی آزادی کے لیے جو احکامات ہیں وہ میرے پاس ہیں, دیت کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ میرے پاس ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ جو قصاص کے معاملات ہیں, چور اور چوری کی سزا کے معاملات ہیں, زکوٰۃ اور صدقات کے جو معاملات ہیں, فرمایا یہ ساری چیزیں میرے پاس جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت اور اتباع کس قدر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا, کہ کوئی بھی پکی قبر جو ہے وہ باقی نہ رہے قبرستان میں. ہم پکی قبریں بناتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی, تو پکی قبر بنانا نہ بریلویوں کے نزدیک جائز, نہ دیوبندیوں کے نزدیک جائز, نہ اہل حدیثوں کے نزدیک جائز, پھر بھی ہم بنائے جا رہے ہیں. سب کے نزدیک ناجائز ہے پکی قبر بنانا. قبر کے اوپر عمارتیں بنانا, برآمدے بنا لینا, قبروں کے اوپر 4 دیواریاں جو ہے وہ کھینچ دینا اور اپنی جگہ کو مختص کر لینا, یہ غلط چیزیں ہیں. اب آئیے اس کے بعد اگلا معاملہ کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے فضائل مناقب بے شمار ہیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے. اب 1-2 باتیں اور کرنی ہیں آپ کے سامنے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, مرتبہ, شان, عظمت اتنی بلند ہے کہ ان کے بارے میں بغض رکھنے والا آدمی منافق ہے, ان سے محبت کرنے والا آدمی مومن ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صحابہ میں سے جناب ابو بکر صدیق ہیں, دوسرے نمبر پر جناب عمر ہیں, تیسرے نمبر پہ جناب عثمان ہیں, چوتھا نمبر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ علی دا پہلا نمبر، اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے تو وہ بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہے اور جناب علی سے بغض رکھنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور سمجھ لیجئے جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، دشمنی کرنے والا ہے۔ ان کو ہم سمجھیں گے کہ یہ علی کے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر آج دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، اس کا عقیدہ بھی مشرکانہ ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ان بھائیوں نے جو یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، یا محمد مدد، کبھی نہیں لکھتے۔ یا علی مدد لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں نہیں لکھتے مدد؟ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ اللہ کے نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، عقیدہ بنائیے، مشکل کشا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور اگر شرک کرتے ہوئے بندے کی موت آ گئی، اللہ نے فرمایا میں نہیں اسے بخشوں گا۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ میری بات اچھی نہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کرام بھی مشکل کشا نہیں ہے، اور صحابہ بھی مشکل کشا نہیں ہے، اولیاء بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور آپ کہیں جی پھر اگر محبت آپ کو ہے جناب علی سے تو آپ جناب علی کا نام اذان میں کیوں نہیں پکارتے؟ میرے بھائیوں، ہم اذان وہی دیتے ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب بلال دیا کرتے تھے، جناب ابو محذورہ دیا کرتے تھے۔ ہم وہی اذان دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں اذان کے اندر علی ولی اللہ وصی رسول اللہ یہ کلمات اذان میں نہیں تھے، اس لیے ہم نہیں کہتے۔ اور مار دیکھیے کیسی پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی عبادت گاہوں کو وہ مسجد ہی نہیں لکھتے، اب شاد و نادر لکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہم اذان میں اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اور اللہ کے نبی نے جو اذان دی ہے وہ گویا کہ اللہ نے دی ہوئی اذان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم خلیفۃ بلا فصل، اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق کے دور میں 3 مرتبہ لمبے عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا نائب بنا کے گئے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نائب بنا کے گئے تھے نا غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ حضرت علی بڑے پریشان ہو گئے کہ جناب مجھے پیچھے چھوڑ دیا، یہاں پہ مدینے میں تو سوائے جو ہے معذوروں کے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی گھبرانا نہیں ہے، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اے علی پتہ ہے تیرا مقام کیا ہے؟ فرمایا تیرا مقام یہ ہے کہ جس طرح انتا، فرمایا کہ اے علی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، جس طرح جناب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہیں تو ان کے نائب جناب ہارون ہیں، جناب ہارون ہیں۔ لیکن جناب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ بنے ہیں مسلمانوں کے اس وقت کے بنی اسرائیل کے، وہ یوشع بن نون تھے، وہ جناب ہارون نہیں تھے۔ اس لیے یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارا یہ عقیدہ ہے خلیفہ بلا فضل جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جناب ابو بکر صدیق نے مانا، جناب علی نے مانا آپ کو خلیفہ، جناب علی نے مانا جناب عمر فاروق کو، جناب عثمان ذو النورین کو، اور پھر جو ہے وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کریں، عقیدت رکھنا ضروری ہے، لیکن عقیدت میں آ کے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رمضان المبارک ہی کے جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ایک بڑی گہری سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس
وقت کی جو کافر طاقتیں تھیں وہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ 3 بندے ہم مار دینا، ان کو شہید کر دیں، تو امت مسلمہ کا شرازہ قیامت تک نہیں جو ہے وہ جمع ہو سکتا، بکھرا ہی رہے گی امت مسلمہ۔ اور انہوں نے دیکھیں ان کی پلاننگ کیا تھی۔ اس دور میں موبائل فون نہیں تھے، لیکن ایک ہی وقت میں ان تینوں صحابہ پہ حملہ کیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے وہ جا رہے ہیں، جناب علی جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، ابن ملجم نے جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کیا، اور آپ جو ہے اسی حملے کی وجہ سے چند دن کے بعد شہید ہو گئے۔ ابن ملجم کو بدلے میں قتل کر دیا گیا قصاصاً۔ اور جناب امیر معاویہ شام میں ہیں، آپ کوفہ میں ہیں، وہ شام میں ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ نماز فجر کے وقت آپ کے لیے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن آپ کو زخم آیا، اور لیکن اس زخم کے بعد آپ جو ہے وہ تندرست ہو گئے اور بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، کیونکہ کفر کی یہ سازش تھی کہ عالم اسلام کا شرازہ بکھرا ہی رہے گا اگر یہ تینوں شہید ہو گئے، لیکن جناب امیر معاویہ بچ گئے اور امت کا شرازہ پھر جمع ہو گیا۔ اور پھر آگے چلیے، پھر حضرت عمر بن العاص، وہ اس دن بیمار تھے، ان کی جگہ پہ جو بندہ نماز پڑھانے کے لیے آئے وہ بھی صحابی تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے، یعنی 2 صحابی اس دن جو ہے وہ شہید ہوئے۔ جناب عمر بن العاص بھی بچ گئے، اللہ نے ان کو بھی بچا لیا، جناب امیر معاویہ کو بھی بچا لیا، لیکن جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ اس حادثے کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ اللہ عز و جل سے اور اپنے ساتھیوں سے جو ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا شمار بھی ان خلفائے راشدین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ فرمائے، ہمیں ان سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔